اس ماہ مبارک کا استقبال آسمانوں پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر بھی ہوتا ہے۔ آسمانوں پر کیسی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور زمین پر استقبال کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب بھی کوئی بندہ نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہماری ایک جیب ہے، اس میں سے پیسہ نکلتا ہے۔ اب یہی پیسہ فضول خرچی کے لیے نکلتا ہے، یہی پیسہ گانے باجے کرنے والوں پر لٹانے میں نکلتا ہے، یہی پیسہ جوئے کے لیے نکلتا ہے، یہی پیسہ پتنگ بازی کے لیے نکلتا ہے۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا میں غریب ہو جاؤں گا؟ کبھی خیال نہیں آیا۔ اور اسی جیب سے جب پیسہ مسجد کے لیے نکلنا لگتا ہے پھر آفت جی کیا ہوتا ہے؟ کلیجے پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، اوے خبردار نہ دیں، غریب ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسان کو فقر کا خوف دلاتا ہے، اوے نیکی کے راستے میں دیا غریب ہو جائے گا، اور جب برائی کے لیے اوپر لگانے پھر تھپکی لگاتا ہے، اور لگائے اور لگا۔ اگر وہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے تو پھر جب فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں، جوئے میں لگانے لگتے ہیں، پھر وہ اس کو روکے، لیکن اس وقت نہیں روکے گا۔ حضرت صاحب میں ریلوے میں جاب کرتا تھا نا، کئی ایسے بندے، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت عطا کرے، ادھر تنخواہ لینی سارے کی ساری جوئے میں آ دینی۔ اور ان سے اگر کہا جائے بھائی 11ویں شریف کا مسجد کے لیے یار چندہ دے دو، اور جیسے راتے پتہ نہیں روٹی کھا دیے کہ نہیں، جدو دیکھو پیسے مانگ دے، پیسے مانگ دے۔ یعنی جب نیکی کے راستے پہ وہ کام جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے لگتا ہے، اس کے آگے وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے، وہ کہتا نہ ایسا نہ کر۔ اور وہ کام جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس میں جب بندہ چلتا ہے تو پھر دھمکی لگا، اور لگائے اور لگا۔ پڑھنے لگتا ہے، وسوسے بڑے آتے ہیں، خیالات بڑے آتے ہیں، کبھی ذہن کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں، کئیوں کو تو بڑے بڑے گندے خیالات آتے ہیں۔ وہ کہتا پتہ نہیں حافظ جی ساڈا ایمان بھی بچا ہے کہ نہیں بچا۔ ہمارے ذہن میں کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی رب کے بارے میں بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ خیالات کا آنا، وسوسوں کا آنا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بھئی ایک بندے کو بخار ہے، نماز پڑھے گا تب بھی بخار ہی ہے، روٹی کھا رہا ہے تب بھی بخار ہی ہے، سویا ہوا ہے تب بھی بخار ہی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ وسوسوں کا آنا یہ بیماری ہو تو پھر تاش کھیلتے وقت بھی آئیں، جوا کھیلتے وقت بھی آئیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے وقت بھی آئیں، اس وقت وسوسے آتے ہیں؟ پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا، بندہ مزے میں لگا ہوا۔ تو یہ بات ایک پکی یاد رکھو، پکی ذہن میں یاد رکھو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا، اونچی بولو، اور وہ دشمنی کس طرح دکھاتا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا یہاں سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ اب شیطان نے یہ سمجھا کہ میں انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، وہ کہتا ہے اب میں نے اس کو جنت کی طرف جانے ہی نہیں دینا، جو کام اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے میں اس کے آگے رکاوٹ بن جاؤں گا، اس کو آگے سے روکوں گا، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کے اوپر وار کروں گا، تاکہ یہ نیکی کا کام نہ کرے، کہیں جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے بندہ فارغ بیٹھا ہے، کوئی خیال نہیں آ رہا، جیسے وضو کرنے لگتا ہے اور کہنا تیرا مسا صحیح نہیں ہوا ہے، تیرا چہرہ صحیح نہیں دھلا۔ اب کئی بندے ایسے جو اس وسوسوں میں شکار ہوتے ہیں، وہ سارا دن ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، ان کا ہاتھ ہی نہیں دھلتا، جماعت نکل جاتی ہے۔ تو بھائی یہ شیطان کا کام ہے، وہ ہمیشہ بندے کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور بڑی پیاری مثال دے دوں، دیکھو شیطان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیوں جی؟ لیکن مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ ایک تو دیکھو نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، لیکن یار کچھ نہ غور بھی کیا جائے نا، اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے۔ اب جو میں حقیقت بتلانے لگا ہوں بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ ہماری مسجد ہے، مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، امام بھی وہی ہے، اذان بھی وہی ہے، اقامت بھی وہی ہے، اور نماز بھی وہی ہے، رکعتیں بھی وہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندوں کو کوئی اسپیشل کارڈ بھی نہیں بھیجا گیا، نہ کوئی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے، جیسے رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کئی نمازوں میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں یار ان کو کس نے دعوت دی؟ نماز بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، نہ کوئی مسجد میں تبدیلی آئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم مسجدیں بھر گئی۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی مسجد میں آنے سے روکنے والا تھا، جس کو رب تعالیٰ نے بند کر دیا، اب بندے آسانی سے مسجد میں آ رہے ہیں۔ جس کو بند کیا ہے، جو نماز سے روکنے، وہ اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ تو شیطان کو، جو کہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے والا ہے، رب تعالیٰ رمضان کی آمد کی خوشی میں ہمارے دشمن شیطان کو بند کر دیتا ہے، تاکہ میرے محبوب کے غلام جنت کا آسانی سے بندوبست کر سکے، آسانی سے نیکیاں کر سکے۔ اور یقین جانو، ایک مجھے اور بات بڑی ایمان افروز لگتی ہے، بڑا ایمان میرا تازہ ہوتا ہے جب میں اس پر غور کرتا ہوں، بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ انسان جتنی مشقت میں پڑھ کے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ جتنا مشقت میں پڑھ کے نیکی کرے گا، ثواب بھی اتنا۔ سردیوں کا روزہ بھی فرض ہے، لیکن جو گرمیوں کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے وہ ہوئی ہے۔ وضو کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، نماز کے لیے شرط ہے نا۔
لیکن گرمیوں میں وضو کرنا اور ہے، سردیوں میں وضو کرنا اور ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں اور ایک آسان سی مثال بتا دوں۔ بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، اٹک اٹک کے بولتے ہیں، ایسا ہے کیا نہیں؟ ان کی زبان میں روانگی نہیں ہوتی، اٹک اٹک کے بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے ایک دم رک جاتے ہیں، پھر کافی دیر کوشش کر کے وہ زبان سے بات نکالتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس کی زبان میں لکنت ہے وہ قرآن پڑھے گا، اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ جس کے لکنت نہیں اس کو سنگل ثواب۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی زبان میں لکنت ہے اس کو ایک ثواب تو قرآن پڑھنے کا ملے گا اور دوسرا کوشش کرنے کا دیا جائے گا، اس کو ڈبل ثواب ہے۔ تو بندہ، ایک مثل مشہور بھی ہے، جتنا گہرا غوطہ لگاؤ گے اتنا قیمتی موتی ہاتھ آئے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ اصول بن گیا، جتنا مشقت میں پڑھ کے نیکی کرو گے اجر بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں رب تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیے، وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب مشقت کم ہو گئی، مسجد میں آنا آسان ہو گیا، روزہ رکھنا آسان ہو گیا، بھلائی کرنا آسان ہو گیا، خیرات کرنا آسان ہو گیا۔ میں نے دیکھا اتنا رش لگا ہوتا ہے، لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، یہ آسان ہو گیا رمضان المبارک میں۔ اب سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کو بند کر دیا ہے، اب ثواب میں کمی آنی چاہیے، فرمایا نہیں، رکاوٹ بھی بند کر دوں گا تو ثواب میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ کتنا اضافہ کیا جائے گا؟ فرمایا جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے جی؟ آپ بھی درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمایا جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو غیر رمضان یعنی باقی 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دے دیا جائے گا۔ اور جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی؟ اونچی آواز سے کہتا ہے، فرمایا غیر رمضان یعنی باقی 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جو رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے جی؟ ثواب اس کو فرض کے برابر دیا جائے گا، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے ثواب اس کو 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ یعنی اجر میں اضافہ بھی کر دیا ہے اور رکاوٹ بھی بند کر دی ہے۔ میں تو آپ سب حضرات کے ایک چھوٹی سی اپیل کروں گا، اگر ناراض نہ ہوں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ خدا را اس مہینے کی قدر کرو یار، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ میں نے مثال دے دی کہ غور مہینوں میں نیکیاں کرو گے، 70 نفل پڑھو گے، اور رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھ لو گے تو 70 کے برابر ثواب دے دیا جائے گا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ مجھے خدا کی قسم ان بندوں پر بڑا دکھ ہوتا ہے جو رمضان المبارک میں بھی موبائل کو لے کے پکڑے ہیں اور گیمیں کھیل رہے ہیں۔ کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ ایسے بابرکت مہینے میں بھی کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی فضول بیٹھا ہوا ہے،
اور خدا کے بندو یہ لمحات گزر گئے، پتہ نہیں دوبارہ سال ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ بتلائیں، اگر آپ بیٹھ کے تو گیمیں کھیلیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا؟ بولو تو صحیح۔ اگر جتنا وقت آپ نے گیمیں کھیل میں لگانا ہے، اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دو، درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ کچھ نہیں آتا، سبحان اللہ ہی پڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ زبان پر ہلکے ہیں، اس کا مطلب ہے زبان سے ادائیگی میں آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، اور جب ان کا وزن ترازو کے اندر، میزان کے اندر، جہاں نیکیاں بدیاں تلیں گی وہاں ڈالا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ دو کلمات کون کیسے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد ہے آپ کو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یار اور کچھ نہیں کر سکتے، بندہ فارغ بیٹھا قل هو اللہ شریف بھی پڑھتا رہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، رب تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یار اس وقت کی نا، ان مہینوں کی قدر کرو۔ اگر میری بات سے آپ ابھی بھی مطمئن نہیں ہو رہے تو میں آپ کو اور بڑی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ سال میں کتنے مہینے ہیں؟ اونچی بولو ذرا۔ 12 مہینوں میں صرف ایک ہی مہینہ ایسا ہے جس کو عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ صرف رمضان کے بارے میں ہی ہے، ورنہ ہر مہینہ ہی 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے بھی اتنے دن ہوں گے، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، لیکن کسی حدیث میں کسی مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ یہ اگر ڈیوائیڈ کیا گیا تو صرف رمضان المبارک۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے ہی نجات حاصل کرنے والا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور پھر تیسرا عشرہ جو جدا ہونے والا ہے اس کو بھی آگے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تیسرے عشرے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ایک رات نہیں بتلا دی، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہ تاک راتوں میں تلاش کیوں کرو؟ فرمایا پہلے تم دن میں عبادت کرتے تھے، اب راتوں کو بھی جاگو، کیونکہ رمضان اب جا رہا ہے۔ ہر تاک رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھو، اس میں عبادت کرو، اور پھر آگے چل کے اور کیا پابندی لگا دی۔ فرمایا یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ آخر عشرے میں آ کے مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ، اعتکاف ہی کر لو۔ اب معتکف جو ہے اس کا دن بھی عبادت، رات بھی عبادت۔ مقصد کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے کسی لمحے کو ضائع نہ جانے دیا جائے۔ اچھا، اس ماہ مبارک کو عشروں میں تقسیم کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بھی دیکھے نا، مثلا رجب شریف کا بھی مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بھی ہے، اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ یہ تو نہیں بتا پہلا عشرہ اس کا ایسا ہوگا، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچے کو جب پتہ چل جائے نا کہ بھئی میرے دسمبر میں امتحان ہوں گے، تو وہ ابتدائی 6
7-8 مہینے اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتا ہے، وہ اتنی محنت نہیں کرتا، اور جب امتحان قریب آ جاتے ہیں تو پھر وہ دن رات محنت کرتی ہے، کہتا ہے کہ چلو میں پاس ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ابتدائی جو 6-7 مہینے یہ اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں لیتا، وہ کہتا ہے یار چلو آخری مہینوں میں تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو بس کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر رمضان شریف کو اشروں میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا تو ابتدائی 15-20 دن ہم نے کہنے تھے چلو یار آسانی سے گزار دو، کوئی بوجھ سر پہ نہ لو، آخری 10 دنوں میں محنت کر کے تو چلو رب کو راضی کر لیں گے۔ فرمایا اس کا ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہے، لہذا فرمایا پہلا عشرہ رحمت والا ہے۔ کون سا ہے؟ اونچی بولو۔ اب رحمت کی سب کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو۔ بھئی ہماری بخشش ہوگی ہمارے عمل کے صدقے نہیں، رب کی رحمت کے صدقے ہی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ ایک عابد عبادت گزار، اس نے رب تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پر بیٹھ کے عبادت کرتا تھا اس پتھر کے اندر گڈھے پڑ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسجد کا قالین ہے نا، اس پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں گوڈے لگتے ہیں وہاں بھی نشان لگ جاتا ہے، پیشانی والی جگہ پر بھی نشان لگ جاتا ہے۔ تو اس نے پتھر پر اتنی عبادت کی کہ پتھر کے اندر ٹوئے پڑ گئے، گڑھے پڑ گئے۔ بہرحال جب اس کا انتقال ہوا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے جا میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف کر رہا ہوں، تجھے جنت دے رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، یا اللہ ابھی بھی رحمت والی بات باقی ہے، میں نے تیری اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پر عبادت کی اس پتھر میں بھی گڈھے پڑ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کو واپس بلا لو۔ کیا کرو؟ فرمایا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں جو میں نے اس کو ایک نعمت دی، آنکھ ہی دے دی، وہ ڈال دو۔ جب میزان لگے گا آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے تو نے تو میری ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا، پکڑو اس کو جہنم میں لے چلو۔ وہی بندہ کھڑا ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہی مجھے جنت عطا فرما۔ ہم تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تجھے میں اپنی رحمت کے صدقے معاف کر۔ یار اس سے آگے میں اور کیا بات کروں؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل ہستی ہیں تو ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو رب کی رحمت کے صدقے سے ہی جائیں گے۔ رب کی ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رب کی رحمت کے صدقے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں بھی میں بھی رب کی رحمت کے صدقے ہی جنت میں جاؤں گا۔ بھائی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب کی رحمت کے صدقے ہی جنت جاؤں گا تو پھر ہم بھی بغیر رحمت کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ اگر نہیں جا سکتے
تمہیں رحمت کی ضرورت ہے، فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ ہے ہی رحمت والا ہے۔ جو چاہتا ہے میرا دامن رب کی رحمت سے بھر جائے، اس کو پہلے عشرے میں لنگوٹا کس لینا چاہیے، خوب عبادت کرے، خوب عبادت کرے۔ اب 4-5 دن گزر گئے تو پریشانی لگ گئی، یار ان تے دن ہی تھوڑے رہ گئے، اور تیز کرو، اور زیادہ عبادت کرو، اور زیادہ قرآن پڑھو، اور زیادہ درود پاک پڑھو، تاکہ رب ہو جائے، رب تعالیٰ رب راضی ہو جائے اور اس کی رحمت میرے شامل حال ہو جائے، اور زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ او ہو جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں ادا اونچی بولو، فرمایا اب دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے۔ فرمایا مغفرت کی تم سب کو ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھیں تو یقین جانو دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بخشنے کا پر دیکھیں، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ حوالہ ہو تو یاد کر لو، 19واں پارہ ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد پھر گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو رب تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ فرمایا اب تجھے مغفرت کی ضرورت ہے، اگر تو چاہتا ہے تیری بخشش ہو جائے تو رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ ہے ہی توبہ والا عشرہ، اس میں جو عبادت کرے گا رب تعالیٰ خوش ہو کر اس کو معاف فرما دے گا۔ اب فرمایا دوسرے عشرے میں لنگوٹا اور زیادہ کس لو اور تیاری کرو۔ ایک عشرہ تو گزر گیا، اس سے تو ہم صحیح معنوں میں عبادت نہ کر سکے، اب دوسرے مشرے کو غنیمت جانو، اس میں اور زیادہ عبادت کرو۔ اب یہ عشرہ جب گزر گیا تو پھر بندہ کہتے ہوئے میں تو جو عبادت کا حق تھا وہ ادا، تو فرمایا اب تیسرا عشرہ ہے ہی دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا۔ اس کے لیے میں ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں، بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ ہم کبھی بس میں سفر کر رہے ہو نا، بس میں تو بعض کا وہ ساتھی جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اچھا ایک بندہ سگریٹ پیتے پیتے ہاتھ نیچے کرے نا تو سگریٹ کا جو جلتا ہوا حصہ وہ ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو ایک دم اچھل پڑتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے تو ایک دم اچھل پڑتا ہے۔ یا تھوڑی دیر بندہ سوچے اگر میں سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ یہ سگریٹ کی آگ ہلکی سی آگ ہے، ہلکی سی آگ ہے، اور دنیا کی جو گرم ترین آگ ہے اس سے بھی 70 گنا گرم زیادہ آگ جہنم کی آگ ہے، تو اس میں بندے کا کیا حشر ہو رہا؟ اب بندہ سوچتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، فرمایا اگر تو سمجھتا ہے تیرا جسم اس قابل نہیں کہ دوزخ کی آگ برداشت کر سکے تو تیسرا عشرہ رکھا ہی اس لیے ہے، اگر اس عشرے میں تو عبادت کرے گا رب تعالیٰ تیرے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اب بندہ لگوٹا اور کس لیتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے مجھے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور پھر
پہلے تو دن میں محنت کرتا تھا، فرمایا اب لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے راتوں کو بھی جاگ، پہلے دن میں عبادت، اب رات میں بھی عبادت کا، اب رمضان تم سے جدا ہو رہا ہے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ بندے بھی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رب تعالیٰ کے مہمان ہی بن جاتے ہیں۔ یہ جو اعتکاف ہے اس کو پتہ کیا ہم کہتے ہیں؟ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ کسی جگہ جا کے دھرنا دے دیتا ہے، کہتا ہے میں اٹھنا ہی نہیں جتنی دیر میرے مطالبے پورے نہیں ہوں گے۔ بس یہ سمجھو موت تک بھی رب تعالیٰ کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ میں نے اٹھنا نہیں جتنی دیر مجھے معاف نہیں کر دے گا، میں نے اٹھنا نہیں جتنی دیر میرے ماں باپ کو معاف نہیں کرے، سرکار کی امت کو معاف نہیں کر دے گا۔ آپ ویسے ایمانداری سے بتلاؤ، اگر رمضان المبارک کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا تو ہم نے بہت سارا رمضان کا حصہ غفلت میں گزار دینا تھا اور کہنے تھے چلو آخری، جیسے اگر نہیں سمجھ آ رہی میں اور آسان سی مثالات دے دوں۔ ہماری حالت تو یہ بنی ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں سارے مہینے کا اعتکاف کیا۔ میرے امتیوں کو پورے مہینے کا اعتکاف کر کے رات تلاش کرنے میں دقت آئے گی، ان کی خاطر میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں، میرے امتی تکلیف برداشت۔ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، فرمایا وہ رات پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، فرمایا وہ رات دوسرے عشرے میں بھی، اور جب تیسرا عشرہ وہاں سے فارغ ہوئے فرمایا وہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں رکھ دی گئی ہے، اب اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ کون سی راتوں میں؟ وہ لیلۃ القدر 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اسی کی کرنے ہیں اسی تے 27ویں جاگنا میں دینا ہی تے دے دے نہیں تے نہ صحیح، ہماری حالت تو یہ بنی ہوئی۔ ہم تا کر آتے ہیں کیا ساری جاگتے ہیں؟ تو اگر یہ رمضان المبارک کو اس طرح عشروں میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا تو ہم رمضان المبارک کی برکتیں اٹھانے میں، فیض حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ ہم نے غفلت میں ایک سارا مہینہ گزار دینا تھا، آخری چند دنوں میں کہنا چلو کر لینے ہیں، رب راضی ہوتا ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح۔ یہ عشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب آپ خود سمجھو یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ میں آخر میں یار آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، خدا کے لیے اس مہینے کو ضائع نہ کرو۔ اس مہینے میں فلمیں ڈرامے دیکھ کر، گیمیں کھیل کر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ارے جو وقت تو فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، تاش کھیلنے میں، گیمیں کھیلنے میں ضائع کرے گا، وہ وقت تو درود پاک پڑھنے میں لگا، وہ سبحان اللہ پڑھنے میں لگا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں لگا، وہ وقت تو اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے میں لگا۔ اور انگلش کا محاورہ ہے میک ہے وائل دا سن شائن، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، یعنی جب سورج نکلے اپنا گھاس سکھا لو۔ اور یار رب تعالیٰ نے یہ برکت والا مہینہ تمہیں عطا کیا ہے، اس میں شیطان کو بھی بند کر دیا ہے۔ اب نمازوں کی اتنی پابندی کرو، اتنی پابندی کرو، 5 نمازیں با جماعت ادا کرو، رمضان تشریف لے بھی جائے اور نمازوں جماعت سے ادا کرنے کی ہماری عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ ہمیں بغیر جماعت کے نماز میں چین ہی نہ آئے۔